صورت اور لباس، رہن سہن یہ دین اور شریعت کے مطابق کر لے۔ بس اوقات جب اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے تو بعض حضرات کے ذہن میں شاید یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بس ایمان اس کا تو تعلق دل سے ہے۔ جب ہم دل سے مسلمان ہیں، دل میں سب کچھ اچھا ہے، تو ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہماری جو شناخت ہوگی کہ یہ آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، تو وہ تو ہمارے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی، باطن کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرے گے ہمارا ظاہر کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے، بلکہ تمام انبیاء کی مشترکہ سنتوں میں سے داڑھی یہ سنت ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رکھی ہے، تمام صحابہ نے یہ رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بہت سی اس کا آپ کو ملیں گی، اس پہ باقاعدہ رسالے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا، مونچھوں کو کٹانے کا حکم دیا، لیکن آج کے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جیسے میں نے مثال کے طور پہ صرف ایک داڑھی کا ذکر کیا نا، داڑھی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، بہت سی سنتیں۔ جب اس طرح کی سنتوں کی باری آتی ہے تو بہت سے لوگ کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک عام سا ماحول یہ بن گیا کہ داڑھی سے مولوی رکھتا ہے۔ مولوی یعنی مولوی جو ہے نا، وہ جس نے داڑھی رکھی وہ مولوی ہے، اور جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ مولوی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ہے کتنے دن کے لیے؟ کتنے دن کے لیے؟ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے ہم اعراض کریں گے، یاد رکھیے کہ جہاں 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 غیروں کا تسلط زیادہ آیا ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ غیروں سے کون مراد؟ یہودی، عیسائی، دوسرے لوگ، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو ظاہر ہے، ان کا جو حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا جائے، کیونکہ خود انہوں نے تو اپنے ہاں مذہب کو ایسا خیر آباد کہہ دیا ہے، برائے ناممکن کہ ہاں کوئی مذہب رہ گیا ہوگا۔ بالکل وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جو دنیا کے اندر سچا مذہب آج اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی سچی تعلیمات کے ساتھ موجود ہے، وہ دین اسلام ہے۔ مذہبی حوالے سے کوئی بھی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کیا وجہ ہے کہ وہی مذہب اور اسی مذہب کی تعلیمات مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اجنبی اور پردیسی ہو گئی۔ آج ایک مسلمان کو سمجھانا پڑتا ہے، نبی کے امتی کو سمجھانا پڑتا ہے، قائل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ نبی کی سنت، یہ نبی کا طریقہ ہے، اس طرح کا لباس پہنو، اس طرح کی وضاحت اختیار کرو، جی گھر کے اندر شرعی پردے کا اہتمام کرو، جی سنتوں کا اہتمام کرو، یہ طریقہ اختیار کرو۔ آج عجیب سی بات ہے کہ غیروں کو تو، یعنی دیکھیے جو دعوت ہے، دعوت تو عموماً غیروں کو دی جاتی تھی نا، غیر مسلموں کو، اور آج معاملہ کیا ہے؟ اپنے ہی اتنے بھٹک گئے، اپنے مسلمانوں کے گھروں کے اندر اتنی اجنبیت آ گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ایک دوسری بات بھی آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک تعداد نماز پڑھتی ہے، تو اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کرنے والے بنے۔ جیسے بھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اب عصر کی نماز بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھیرے دھیرے بہت سے لوگوں میں کا ایک مزاج بن جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک وصوفیت ہو، ضرورت ہو، مجبوری ہو، کوئی کام ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ شریعت میں بھی اتنی سختی نہیں ہے، نرمی ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ نماز سے پہلے مسجد میں آنا، اور پھر نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اور پھر نماز کے بعد اپنی جہاں نماز پڑھی اس مصلی پر بیٹھنا، جی پھر نماز کے بعد تسبیحات کا پڑھنا، پھر کیا کہتے ہیں دعا کا مانگنا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترغیبات ثابت نہیں؟ ثواب ثابت نہیں؟ کتنی حدیثیں، کتنی حدیثوں سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔
لیکن ہم جو ہے اتنا قیمتی وقت ہے اس قیمتی وقت کو کیا کہتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں. تو ایک تو ہم اپنے اندر یہ عادت بنائیں، خود اپنی بھی اور اپنی نوجوان نسل کی بھی، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ جتنا ہو سکے ہم سنتوں کے قریب آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے. یہی ہماری پہچان ہے، باہر والا ہمیں اسی سے پہچانے گا. اگر ہمیں آتا سب کچھ ہو، معلومات سن ہوں، لیکن عمل ہم نہ کرتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دعا فرمائے اللہ رب العالمین سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے برحمتک یا